کل پارلیمنٹیرینز کو ایک آف دا ریکارڈ اجلاس میں پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان کے ساتھ ڈی جی ISI جنرل فیض حمید اور دوسرے عسکری حکام نے بریفنگ دی۔ اس بریفنگ کا بڑا چرچا ہوا ہے۔ ایک تو اس سے متعلق کچھ خبریں بن رہی ہیں، ان کو بھی ہم نے اپنے تجزیے کے احاطے میں لے کے آنا ہے، لیکن بڑا جو اعتراض اس بریفنگ کے اوپر آیا وہ یہ کہ اس بریفنگ کے اندر وزیر اعظم عمران خان موجود نہیں تھے۔ آخر میں جنرل باجوہ صاحب سے کہا کہ میرا آپ سے سوال ہے کہ جہاں بھی آپ بیرون ملک دورہ کرتے ہیں تو عمران خان کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، کاش آج بھی آپ اس کو ساتھ لے کر یہاں بٹھا دیتے۔ تو اس پر بڑا کہا بھی ہوا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو میرے بڑے ہیں۔ غفور حیدری صاحب نے تو بتا دیا کہ جنرل باجوہ نے اس کے اوپر کہکا لگایا اور کافی خوشگوار ماحول پیدا ہوا، لیکن دو اس کے اندر آپ کو افسوسناک پہلو بھی نظر آئیں گے۔ ایک تو یہ کہ یہ تصور اب پہلے تو اس کی جڑ بڑی گہری تھی، اب تو ایک تناور درخت بن گیا ہے کہ جنرل باجوہ ہی تمام معاملات چلاتے ہیں اور عمران خان کو وہ جہاں پر دل کرے ساتھ لے جاتے ہیں، اور جہاں پر عمران خان کے اعتراضات ہوتے ہیں ان کے اعتراضات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور وہاں پر عمران خان غیر موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک پیج والا جو نظام ہے اس کے بارے میں آپ میڈیا میں جو مرضی باتیں کرتے رہیں، جب حقائق سامنے لائے جاتے ہیں تو پھر اس کے اوپر کہکے لگا کر کچھ تھوڑا سا پردہ ڈالا جاتا ہے، لیکن حقیقت ان کہکوں سے کہیں زیادہ بلند ہے اور کھل کر سامنے آتی ہے۔ تو یہ افسوسناک پہلو ہے کہ ایک آرمی چیف جو ہے اس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ وہ وزیر اعظم پاکستان کو دوروں پر اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں اور جن جگہوں پر ان کو ساتھ رکھنا چاہیے یعنی پارلیمان کے اندر وہاں پر وزیر اعظم نہیں آتے۔ یہ نظام جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے، 1 سال 1.5 سال کے بعد اس نظام کی تمام تر خامیاں جو ہیں وہ ایک پیج چلانے والوں کے سر پر ہوں گی۔ اس وقت تو خیر خوشیوں سے یا ہنسی مذاق سے ان معاملات کو آپ ٹال رہے ہیں، لیکن ملک کے اندر جو صورتحال ہے اس کی ذمہ دار جو ہے پھر صرف یہ حکومت ہی نہیں ٹھہرائی جائے گی۔ ایک تو یہ پہلو۔ دوسرا یہ کہ یہ کیسا ماحول ہے جس کے اندر پارلیمنٹیرینز ایسے معاملات کو آرمی چیف کے ساتھ اٹھاتے ہیں اور پھر اس کو ایک نارمل بات چیت کے طور پر لیتے ہیں۔ ایک تو یہ ایشو کہ واقعتاً ایسا ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ ایشو کہ جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ بھی اس کو بحث مباحثے کے اندر ایسے لے کے آتے ہیں کہ اب پاکستان کے اندر یہ نیا ایک نارمل ماحول بن گیا ہے کہ آپ نے حکومت وقت کے بارے میں جو بھی بات کرنی ہے اس کو آپ نے جنرل قمر جاوید باجوہ کے ذریعے کرنا ہے۔ تو اپوزیشن کے زاویے سے بھی دیکھیں تو یہ افسوسناک پہلو ہے۔ اعتراضات اس میٹنگ کے اوپر صرف یہی نہیں آئے کہ وزیر اعظم یہاں پر موجود نہیں تھے یا آرمی چیف اور DG ISI دوسرے دوروں پر ان کو ساتھ رکھتے ہیں اور اس پر بریفنگ پر وہ ساتھ نہیں لے گئے۔ بلاول بھٹو زرداری نے بھی اس کے اوپر اعتراض کیا اور اعتراض کا محور جو تھا وہ کالعدم TTP کے ساتھ سیز فائر یعنی ایک جنگ بندی کا معاہدہ ہے، جس کے بارے میں یہ خبریں بنی ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے اس کے اوپر کیا بات کی، آئیے سنتے ہیں۔ تو کون ہوتا ہے صدر پاکستان یا وزیر خزانہ کہ وہ بھیک مانگتے ہوئے طالبان، طریقے طالبان پاکستان جس نے ہمارے فوجی سپاہیوں کو شہید کیے، ہمارے قومی قیادت کو شہید کیے، ہمارے APS کے بچے کو شہید کیے، یہ کون ہوتے ہیں کہ اپنے طور پہ یہ فیصلہ کرنا، کسی سے انگیج کرنا؟ تو بلاول بھٹو زرداری نے کھل کے اس کے اوپر اعتراض کیا کہ صدر اور وزیر اعظم کون ہوتے ہیں کہ کالعدم تنظیم کے ساتھ، جس کو ریاست پاکستان نے خود، آپ نے یا میں نے نہیں، ریاست پاکستان نے خود کالعدم قرار دیا۔ ریاست پاکستان نے خود، آپ نے اور میں نے نہیں، ہمیں یہ بتایا کہ اس تنظیم کا نام لینا بھی دہشت گردی کے زمرے میں آئے گا۔ ریاست پاکستان نے، آپ نے اور میں نے نہیں، ہمیں یہ بتایا کہ یہ بدترین قسم کی دہشت گردی میں ملوث ہے، اور ریاست پاکستان نے، آپ نے اور میں نے نہیں، ہمیں یہ بھی بتایا کہ اس کو بیرونی فنڈنگ ہے اور پاکستان کے اندر جو بدترین خون ریزی ہوتی ہے وہ یہ پارٹی کرتی ہے، یہ گروپ کرتا ہے۔ اس گروپ کے ساتھ افغانستان کے اندر کس نے مذاکرات شروع کیے، کب مذاکرات شروع ہوئے، کون مذاکرات کر رہا ہے، مذاکرات کا محور کیا ہے، اور ریاست پاکستان ایک فریق کی طرح جنگ بندی کی بات کیسے کر سکتی ہے، جو تحریک طالبان کی طرف سے، جس کے ساتھ اخبارات کے اندر اب کالعدم لگا کر ان کی باتیں اب چھاپی جاتی ہیں، پہلے نہیں چھاپی جاتی تھی، ان کو کسی قسم کا کوئی بیان نہیں چھاپا جاتا تھا، کوئی پریس ریلیز نہیں چھاپی جاتی تھی، اور اگر آپ کے موبائل میں
غلطی سے ان کی پریس ریلیز وغیرہ اگر نکل بھی آتی تو آپ کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات بنا دیے جاتے تھے. اب تمام اخبارات کے اندر فرنٹ پیجز کے اوپر اس کی خبریں چھپی ہوئی ہیں. اس پریس ریلیز کے اندر یہ بتایا گیا کہ دونوں نے یہ طے کیا, دونوں فریقین نے یہ طے کیا ہے. تحریک طالبان کی پریس ریلیز کے اندر لکھا ہوا کہ دونوں فریقین نے یہ طے کیا ہے کہ جنگ بندی کہاں سے شروع ہوگی اور کہاں پر ختم ہوگی, اور اس دوران ہم نے کیا کیا معاملات طے کرنے ہیں. ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ اس جنگ بندی کے چند ایک نکات ہیں جس کے اوپر بریفنگ کے اندر کوئی بہت زیادہ واضح جواب نہیں دیا گیا. مثلا ایک نکتہ تو یہ ہے کہ تحریک طالبان کے کتنے لوگ ہیں جو ریلیز کیے جائیں گے, کتنے مقدمات جو ہیں واپس لیے جائیں گے, ان لوگوں کو دوبارہ سے پاکستان کے اندر آ کر کام کرنے کی اجازت کتنی ہوگی, یہ جنگ بندی جو ہے جو افغانستان کے اندر لوگ موجود ہیں ان پر کب سے لاگو ہوگی, اور پھر پاکستان کیسے تحریک طالبان پاکستان کو کالعدم کی لسٹ سے ہٹائے گا, دہشت گردوں کی آرگنائزیشنز کی لسٹ سے ہٹائے گا اور ان کو دوبارہ سے انٹیگریٹ کرے گا. یہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو بات چیت کے اندر زیر بحث ہیں, لیکن کل کی بریفنگ کے اندر ان کا ذکر خیر نہیں ہوا. اس کے اوپر ظاہر ہے بلال بھٹو زرداری نے تو کھل کر بیان دے دیا, اور وہ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کی تشنگی جو ہے اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بریفنگ جو ہے جو کلیدی معاملات ہیں ان کے اوپر کیسے آئیں بائیں شائیں کرتی رہی. بہرحال پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت جو شہباز شریف صاحب ریپرزینٹ کر رہے تھے وہ اس بریفنگ سے بڑے خوش ہوئے, اور اس تمام بریفنگ میں ان کو ایک چیز ہی اچھی لگی جس کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ پریزنٹیشن بڑی اچھی تھی. پریزنٹیشن کیا اچھی تھی, کیا بہت زبردست سلائڈز بنی ہوئی تھیں, کیا انگریزی بہت اچھی تھی, کیا فصاحت و بلاغت بہت اچھی تھی. وہ کون سی اچھی چیز تھی جس کو وہ کہتے ہیں کہ پریزنٹیشن بڑی اچھی تھی, اور اس سے بڑے متاثر ہوئے. باقی انہوں نے کسی قسم کا کوئی سٹینس نہیں لیا, جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون شہباز شریف کی قیادت میں ایسے معاملات کے اوپر جس کے اندر فوجی نمائندگان موجود ہیں مکمل طور پر ٹھوس ہو کر بیٹھ جاتی ہے. تو یہ شہباز شریف صاحب کا قصور نہیں ہے, ان کی جو ٹھوس پالیسی ہے, جب پنڈی اور اپارا کا ذکر آتا ہے وہ اس پریزنٹیشن کی خوبصورتی کے علاوہ کوئی اور چیز دیکھ نہیں پائی, کوئی اعتراض نہیں اٹھا پائی, کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں دے پائی. اب بڑا ایشو یہ ہے کہ کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ مکمل جنگ بندی ہے, ٹی ایل پی کے ساتھ مکمل معاہدہ ہے, ہندوستان کے ساتھ خفیہ بات چیت ہے, امریکہ کے ساتھ فضائی رستے دینے کے معاملات جو ہیں وہ خفیہ انداز سے جاری ہیں, اور بیسیوں خفیہ ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں, لیکن ان کے بارے میں معلومات آپ کو کوئی نہیں دے پا رہا, باوجود اس کے کہ ہر طرف بڑا ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ ہم نے بڑی زبردست بریفنگ دی. تو پاکستان کے معاملات کے اوپر جو کل بریفنگ دی گئی اس نے اور کوئی چیز ثابت کی ہو یا نہ ہو, یہ ضرور ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان چل کیسے رہا ہے اور چلا کون رہا ہے.